ویلکم ایکسیز. اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ٹائپ کاسٹنگ کے بارے میں. اور ٹائپ کاسٹنگ جو ہے وہ ایکچولی دو طرح کی ہوتی ہے، امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ. ایکسپلیسٹ. تو اس کا جو امپلیسٹ کنورژنس ہیں یا امپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوزلی اس کو امپلیسٹ کنورژن بھی بولا جاتا ہے. تو اس کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس سٹارٹ میں جب ہم ان ٹائپس جو تھی ڈیٹا ٹائپس ان کو دیکھ رہے تھے، تو اس ٹائم پہ ہم نے جو ٹائپس دیکھی تھیں تو میں ان کو اس آرڈر میں لکھوں گا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے. سب سے اوپر لانگ ڈبل ہے، پھر ڈبل ہے، پھر فلوٹ ہے. تو اور اس کے بعد جو ہیں وہ انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس ہیں. انٹیگرل ڈیٹا ٹائپ میں سب سے پہلے ہمارے پاس انسائنڈ جو لانگ ہوتا ہے وہ ہے، دین جسٹ لانگ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو انسائنڈ ہی کا لانگ ہے، اور پھر جسٹ لانگ ہے، پھر انسائنڈ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس انٹ ہوتا ہے، اور پھر جسٹ انٹ ہوتا ہے. جسٹ انٹ کا مطلب ہے، یا جسٹ لانگ کے یہ جتنے بھی ہیں کا مطلب سائنڈ. اور ابھی میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. ابھی جسٹ آپ اس کو دیکھتے جائیں. پھر شارٹ ہے، پھر ہمارے پاس انسائنڈ چور ہے، اور دین جسٹ چور ہے، اور اینڈ پہ ہمارے پاس بول بھی ہوتا ہے ویسے. تو اس کو اگر اب آپ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اوپر سے لے گئے تو نیچے تک اس طرح سے دیکھنا ہے. سب سے بڑی جو آپ اگر دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ کس کی چلتی ہے ایک ایکسپریشن کے اندر، تو وہ یہ والا ہے، لانگ ڈبل. اس کے بعد ڈبل ہے، اس کے بعد فلوٹ ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسے کچھ کہہ رہا ہوں کہ مے بی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ایکسپریشن ہے، لائک 1 پلس ایک فلوٹ. اب اگر آپ اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ جو 1 ہوتا ہے یہ تو جسٹ ایک انٹیجر ہے. اگر آپ اس پہ ہوور کریں تو یہ ایک انٹیجر ہے. لیکن اگر آپ ایک انٹیجر میں فلوٹ ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے، تو اس کا اوور آل مطلب کہ وہ جو رزلٹ آئے گا وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھائی 2 آ جائے گا، لیکن اس کی کیا ٹائپ ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں بھی سوچا کوئی بات نہیں ہے، اب سوچ لیں. لیکن یہ ایک کنسرننگ چیز ہے کہ بھئی ہم نے جو اوور آل جو رزلٹ ہے ہماری آؤٹ پٹ ہے اس کی ٹائپ ہم نے کیا رکھنی ہے. تو وہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ، یہ جو میں نے لسٹ آؤٹ کی ہیں، آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے. اگر آپ کی ایکسپریشن میں ایک لانگ ڈبل ہے یا ڈبل ہے، تو سارے کی ساری جو آپ کی ایکسپریشن ہے اس کا رزلٹ لانگ ڈبل ہی آئے گا، چاہے اس کے اندر انسائنڈ لانگ ہے یا لانگ ہے یا جو بھی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس اب یہ تھا، اس کے اندر فلوٹ آ گیا، تو فلوٹ جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، اور انٹیجر جو ہے وہ تو کہیں نیچے ہے ادھر. یعنی کہ یہ اوپر ہے تو اس کی زیادہ ٹور ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ پہلے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس کا جو اوور آل رزلٹ ہے اس کی ٹائپ فلوٹ ہوگی. یہاں پہ آپ کو وی ایس کوڈ بھی بتا رہا ہے. اسی طرح سے اگر یہ جسٹ ڈبل ہوتا اور یہ میں بھی ایک فلوٹ ہوتا، فلوٹ میں ایک ڈبل ایڈ کر رہے ہیں تو ڈبل اوپر ہے، تو اس کی جو اوور آل رزلٹ ہونا تھا وہ ایک ڈبل ہے، اور ساتھ میں آپ کو اس کا جو ایکچول رزلٹ ہے 2 وہ بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس یہ ایک فلوٹ ہے، یہاں پہ آپ کے پاس آئی نو کہ میں نے ابھی تک وہ نہیں آپ کو بتائیں. آپ یہ جو ایف ایک پوسٹ فکس ہے، اسی طرح سے انٹیگرل ٹائپس کی بھی ہوتی ہیں. آپ کسی بھی نمبر کے ساتھ یو اسمال یا کیپٹل لکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب انسائنڈ ہوتا ہے. آپ ایل لکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب لانگ ہوتا ہے. ڈبل ایل لکھ سکتے ہیں، یہ لانگ ہوتا ہے. یہ بھی آپ چھوٹے میں لکھیں یا بڑے میں لکھیں، لیکن یوزلی اس کو اپر کیس میں ہی لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ یو ایل بھی لکھ سکتے ہیں، یہ انسائنڈ لانگ ہوتا ہے، یا کیپٹل یو ایل. لیکن ہم جیسا کہ میں نے بتایا، ہم اس کو یوزلی بائی کنونشن ہم اس کو اپر کیس ہی رکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو 1 جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ انٹیجر ہوتا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ یہاں پہ ایک فلوٹ کے اندر ایک انسائنڈ لانگ ایڈ کرتے ہیں، تو انسائنڈ لانگ ہے چاہے یہ 8 بائٹ کا، اور فلوٹ جو ہے وہ 4 بائٹ کا ہے، لیکن یہ پہلے آ رہا ہے. تو اس پوری جو ایکسپریشن ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ایک فلوٹ ہوگا. اوکے.
تو اس چیز کا یہ مطلب ہے آپ نے اس کو جسٹ اس طرح سے دیکھ لینا ہے. جو بھی آپ کی انٹیگرل ٹائپس ہیں آپ نے جس طرح سے ان کو یاد کیا ہوا ہے، لانگ پھر انٹ، شارٹ اور چار، تو ان کے اندر جو انسائنڈ ہیں ان کے جو ویریئنٹس ان کی زیادہ ہے کہ ان کی امپورٹنس زیادہ ہے. پہلے انسائنڈ آئے گا، پھر وہ اکیلے میں آئے گا، پھر انسائنڈ لانگ ہے، پھر جسٹ لانگ ہے، انسائنڈ انٹ ہے اور پھر انٹ اینڈ سو آن. تو اس طرح سے آپ نے اس کو جسٹ یاد کر لینا ہے اور اس طرح سے ان کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہوگی. یہ تو ہوگی ایک کنورژن. اس کے بعد اگر آپ نے ایکسپلسٹ کنورژن کرنی ہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو سی اسٹائل ہے اور ایک سی پلس پلس اسٹائل ہے. تو میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ دونوں ہی دیکھیں گے اور دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی آپ کو اچھا لگے ڈپینڈنگ اپان یور سینیریو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کو جو ایک ایگزامپل ہے کوڈ کی وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ مے بی 10 ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہوں بائی 80 اور پھر آپ ایکچولی جو ہے نا وہ کوئی پرسنٹیج نکالنا چاہتے ہیں فار سم ریزن. تو جب آپ کریں گے یہ، یا آپ اس کو بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. آئی نو یہ اب 10/100 کر کے آپ ملٹیپلائی بائی 100 کر رہے ہیں تو یہ دونوں تو ویسے بھی کینسل ہو جائیں گے، تو یہ تو جسٹ ایک 10 ہی ہے. لیکن اس لیے میں نے یہاں پہ 80 رکھا تھا، تو میٹر آف فیکٹ ہم اس کو دوبارہ 80 کر لیتے ہیں. تو اس کی اب یہ پرسنٹیج نکلنی چاہیے یہاں سے. اگر آپ 80 کا 10%، تو اب یہ جو اس کا رزلٹ ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں یہ بھی ایک انٹیجر ہے، پھر یہ 80 جو ہے یہ بھی ایک انٹیجر ہے. اب جب دو انٹیجرز آپس میں ڈیوائڈ ہوں گے تو جسٹ لائک یہ ایڈیشن والا کام، جو باقی بھی ان کے آپریٹرز ہیں نا ارتھمیٹک، ان میں بھی سیم ہی رزلٹ آپ کو ملے گا. تو اگر پلس کرنے سے ایک فلوٹ اور ایک انٹیجر ہے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایک فلوٹ آتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک انٹیجر ہے اور ایک اور انٹیجر ہے تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو ایک انٹیجر ہی ملے گا. تو اگر اس ایکسپریشن کا رزلٹ ایک انٹیجر ہے تو آپ کیونکہ انٹیجرز کے اندر اس کا جواب ویسے کیا آنا چاہیے، اس کو اگر آپ 10 کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی 80 تو ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ 125 وہ آ جاتا ہے. اب یہ ہے تو یہ تو ایک ڈبل ہے یا فلوٹ ہے، آپ جو بھی اس کو چاہیں، لیکن یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے. تو لیکن ہم نے تو اس میں کرنا ہی جسٹ ایک انٹیجر ہے کیونکہ اس کا رزلٹ تو انٹیجر آنا ہے نا. تو انٹیجر کے اندر پوائنٹس تو آتے نہیں ہیں. اب اگر آپ فلوٹنگ پوائنٹ جو بھی آپ نمبر ایک انٹیجر میں سٹور کرنے کی کوشش کریں گے نا تو سمپلی وہ آگے والا پارٹ جو ہے اس کو وہ ڈراپ کر دے گا. یعنی کہ اگر آپ 10/80 جو کہ ایک انٹیجر ڈویژن ہے اس کا رزلٹ آپ کو پھر ملے گا جسٹ 0، جو کہ آپ چاہتے نہیں ہیں اوبیسلی، آپ تو یہ نمبر چاہتے ہیں. تو یہ ایرر بھی بہت زیادہ آتا ہے اور یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ایکسپلسٹ کنورژن جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب ایکسپلسٹ جو کنورژن ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیمپریریلی فار سم ایویلیویشن آف این ایکسپریشن آپ کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ٹو سم ادر ڈیٹا ٹائپ. تو بات کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان 10 یا 80 میں سے کسی ایک کو فلوٹ بنا دیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ چاہے اس طرح سے ہوتا یہ جیسے تھا، ایک اگر ان میں سے فلوٹ ہو جائے اور ایک انٹیجر ہو بھی تو فلوٹ جو ہے وہ کیونکہ پہلے آ رہا ہے تو اس کا جو اوور آل رزلٹ ہے نا وہ ایک فلوٹ ہو جائے گا. اب میں جو یہاں پہ ہم نے تو جسٹ ایک نمبرز یوز کیے ہوئے ہیں نا، مے بی آپ کے پاس یہ اس طرح سے ہو کہ آپ اس کو اس طرح سے ویریبلس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوں، آپ کے پاس ڈیٹا میں بھی کہیں اور سے آ رہا ہو نا، تو ضروری تو نہیں کہ آپ ایسے ہی کریں گے. تو اب اس کی جو ٹائپ ہے وہ تو انٹیجر اوپر ایک بار ہو گیا، اور جو سی پلس پلس ہے وہ کیونکہ ایک اسٹیٹک ٹائپ لینگویج ہے تو اس کی ٹائپ تو اب چینج نہیں ہو سکتی، لیکن آپ ٹیمپریریلی اس کا ڈیٹا کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ یہاں پہ پھر لکھ سکتے ہیں اس طرح سے پرینتھیسز لگائیں گے آپ اس نمبر کے ساتھ یا اس ویریبل کے ساتھ، اور ادھر جس ٹائپ میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ لکھ دیں گے فلوٹ. تو اب یہ والا جو اس کا ڈیٹا ہے نا یہ ایز اے فلوٹ ٹریٹ کیا جائے گا.
اور جب آپ ایک فلوٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا فلوٹ کے ساتھ آپ ایک ارتھمیٹک آپریشن کرتے ہیں کسی بھی انٹیگرل ٹائپ کی، کیونکہ سارے کی ساری انٹیگرل ٹائپس چاہے وہ انسائنڈ ہو یا سائنڈ ہو، سارے کی ساری فلوٹ کے نیچے ہیں، تو اس کا جو اوور آل رزلٹ ہے وہ آپ کو ایک ڈیسیمل نمبر مل جائے گا، جو کہ آپ کو چاہیے بھی، ڈیسیمل مطلب جس کے اندر اشاریہ ہوتا ہے۔ تو یس اس طرح سے اور یہ ہوتی ہے سی اسٹائل جو ٹائپ کاسٹنگ ہے وہ۔ تو اس طرح سے اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو یہ ایک فلوٹ مل جائے گا، فلوٹ سے آپ انٹیجر ڈویژن کر رہے ہیں تو اس اوور آل جو ایکسپریشن ہے اس کا رزلٹ آپ کو یہ جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ملے گا، اس سے پھر آپ 100 کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 12.5 آپ کو اوور آل رزلٹ مل جائے گا۔ اس دوسرے کو فلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جو ہے ایکسپریشن میں فلوٹ آ گیا تو یہ سارے کے سارے اب فلوٹ ہی ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سی پلس پلس اسٹائل سے کرنا چاہتے ہوں تو آپ اسی چیز کو کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اسٹیٹک انڈرسکور کاسٹ، اور یہ ایک ٹیمپلیٹڈ فنکشن ہے کائنڈ آف، لیکن یہ ہے آپریٹر۔ یہاں پہ آپ اس کو اس کی ٹائپ بتائیں گے جس کے اندر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اینگل بریکٹس کے اندر۔ یہاں پہ جی ہم اس کو فلوٹ میں کرنا چاہتے ہیں، اینگل بریکٹ بند کر دیں، پھر اس کو لائک اے فنکشن آپ نے کال کر دینا ہے۔ اس طرح سے جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس کو آپ نے پرنتھسز کے اندر ڈال دینا ہے، تو اب یہ اس کو فلوٹ کے اندر ٹائپ کاسٹ کر دے گا، اور اس کا بھی جو رزلٹ ہے وہ آپ کو سیم ہی ملے گا۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹائپ لکھ سکتے ہیں، مے بی آپ اس کو ڈبل کر دیں، اس کو بھی آپ ڈبل کر سکتے تھے یا آپ اس کو لانگ ڈبل کر سکتے ہیں، جو بھی ٹائپ آپ چاہیں وہ اس کو ادھر کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہاں پہ مے بی اس کو کریکٹر میں ٹائپ کاسٹ کر دیں، وچ از بیڈ، کیونکہ اس کی ویسے آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا، تو اس کی ویسے یہ 4 بائٹ کا ڈیٹا آپ 1 بائٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو ویسے وہ تھوڑا اور ٹاپک ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی اس طرح سے ڈویژن ہے۔ ڈویژن کی ایگزامپل میں نے ساتھ میں اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ لائک آئی سیڈ کہ یہ نا بہت ہی زیادہ بگنرز کو اس کا مسئلہ آتا ہے، اور سم ٹائمز جو ایڈوانس یا پرو ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ بگننگ سٹیجز پہ انہیں اس چیز کا صحیح سے آئیڈیا نہیں کروایا جاتا۔ تو ہوپفلی ویسے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ٹائپ کنورژن یا ٹائپ کاسٹنگ آپ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کو آپ ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں، یہ جو آپ نے یہاں پہ کی ہے کہ ٹائپ جو بھی اس کی تھی اس سے آپ نے اس کو کسی اور ٹائپ میں کاسٹ کر دیا، تو ٹیمپریریلی۔ سو اس طرح سے آپ ٹائپ کاسٹنگ یوز کر سکتے ہیں ان سی پلس پلس۔